वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में ज़रा एक एक्सक्लूसिवली हम गुफ्तगू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ के साथ, और बिलखुसूस आज कल के हालात में, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी जिन्होंने अपने स्टैंड्स को ज़िंदा रखा है और ही हैज़ हेल्ड इट वेरी स्ट्रांगली। अली मोहम्मद खान साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर इस बहस में। सियासी तौर पर एक आइट से बहुत एक प्रोमिनेंट और एक बहुत बड़ा नाम, चूँकि आई क्लियरली रिकॉल अली भाई नेशनल असम्बली की नशस्तों पर तब भी बैठे रहे थे और बहुत एक स्टेडफास्ट तरीके से बैठे रहे थे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह का वक्त चल रहा था और वो सक्सेसफुल हो गई थी। ही वॉज द ओनली वन प्रॉबेबली। वेरी वार्म वेलकम आपको अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइट से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रुकन अभी इन प्रेजेंट टाइम, साबिक वज़ीर। बहुत ज़ाहिर है दीगर जो बैन अल-अक़वामी उमूर हैं उन पर भी अली भाई का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और ओपिनियनेटेड व्यू होता है, वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन अली साहब, बात का आगाज़ अगर आज के हवाले से और केसेस के हवाले से अगर आपकी इनिशियल्स आ जाएं, बहुत ज़रूरी है आपसे इन एतबार से बात करना कि अब कहा जा रहा है कि दिफात मज़ीद जो हैं वो संगीन होती जा रही हैं, जिसमें उम्र कैद, सज़ाए मौत, खुदा न खास्ता, मतलब इस तरह की दिफात शामिल हैं, और इसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग अपने एप्रीहेंशंस का इज़हार किया है खान साहब ने। वेयर डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? ये कहाँ आप मामला आगे जाता हुआ देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वो डिवीजन बेंच है, उस स्टे ऑर्डर दिया है साइफर केस पे, उससे एक उम्मीद की किरण तो बहरहाल पैदा हुई है। लेकिन जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को कॉर्नर करके, बिल्कुल एक टनल एंड करके, दीवार से लगा के जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, देखें वो कोई वॉर क्रिमिनल तो नहीं है, वो कि स्लाडोबान मिलोसेविच तो नहीं है जिसने बोस्निया हर्ज़ेगोविना में मुसलमानों का खून किया था, ना कोई वो जो है दूसरी जंग अजीम का कोई मैन स्लॉटर का कैदी है। वो आपका साबिक वजीर आजम है, आपका हीरो है। इस मुल्क ने, देखिए इस मुल्क में हीरोज हैं कितने हमारे, हमें कोई एहसास है कि जो आपके मेरे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हम उनको दिया क्या है? आपके चंद गिनती के चंद गिने चुने हीरोज रहे हैं, अभी जिंदा जो हैं कुछ तो चले गए, ईदी साहब चले गए, आपके जनाब कदीर खान साहब मौसम पाकिस्तान, क्या हमने उनको वो ऑनर दिया? साफ बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कोई कितने खुदा न खास्ता बंदे मारे हैं, जिस तरीके से उनका ट्रायल, देखिए इस तरह तो होता था न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में। देखिए उनको ही वाज बीइंग शॉट वजीराबाद में, जिसने गोलियां चलाई, क्या उस पे केस चल रहा है? दुनिया ने उसको इमरान खान की नजर से नहीं देखा। दुनिया ने बार न्यूयॉर्क पोस्ट में, टाइम्स में, या वॉशिंगटन पोस्ट में, या डेली मेल में, या दुनिया में जहां भी आपका बॉर्डर पर हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है हिंदू में, वहां जो हेडलाइंस लगी वो ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बीइंग शॉट। उसके कोई खैर खबर नहीं है, क्योंकि हमने एक आदमी को कॉर्नर करना है, उसको देखें मैं समझता हूं खुदा न खास्ता अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो ट्रायल उनका हो, लेकिन ओपन तो हो, एज अ वकील, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ओपन हो। आप बड़े लर्नड वकील हैं, आप इस मामले में जर्नलिस्ट जाके वहां आप उसको कवर करें, अगर हमने कोई गलती की है, देखें हम कोई क्या हम कोई फेवर मांग रहे हैं? मैं आपके सामने अगर बैठा हूं, मैं फेवर लेके बैठा हूं, मुझे जिंदगी में एहसास तक, मुझे पता तक नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों से आने वाला एक नौजवान जो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार था, उन पहाड़ों से आके आपके इधर इस्लामाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया, और वापस मुझे हाथों से पकड़ के अपनी ही धरती में माथे पे जो है गद्दारी का दाग लगा के अपने ही मर्दान जेल में डाल दिया गया। मैं अदालत से निकल के आया हूं। हम मुहब्बतन लोग हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में तरीके इंसाफ में, आपका तो अली साहब बहुत बेहतरीन मिसाल है। मैं आपको इंडोर्स करती हूं। देखिए व्हाट वी आर सेइंग इज वी वांट अ फेयर ट्रायल, वी वांट नथिंग एल्स। आर वी आस्किंग फॉर द मून? वी वांट फेयर ट्रायल फॉर आवर लीडर। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो दुनिया का एक बड़ा नाम है, और यहाँ पे वो नुक्ता आता है, यहाँ पे वो चीज आती है, और यहाँ मियाँ साहब से सबसे बड़ा सवाल उन पे बनता है कि यार 3 बार आप वजीर आजम बन गए, क्या मिला आपकी छुपन छुपाई से? आओ बैठो। सदर मुमलिकत को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप बुलाएं जरदारी साहब को, मियाँ साहब को, खान साहब को भी, और एस्टैब्लिशमेंट के जिम्मेदार लोगों को बैठाएं उनको। लेकिन अली साहब वो कहते हैं आड़े क्या बात आती है, आड़े की वाली बात आती है। मैं अगर आपसे अर्ज कर सकूं, वो कहते हैं इसके आड़े की वाली बात आती है कि पहले के बयानात उनको आज तक हॉन्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं, चाहे वो मियाँ साहब हों या जरदारी साहब हों, वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान हो, कि जब कहते थे कि हम चोरों से, डाकुओं से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो अब जब खुद प्रॉब्लम में हैं तो फिर अब आप कहते हैं हमसे बात करो। तो ये कहते हैं कि ये जरा चीज बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। नहीं, मेरा नुक्ता है ही ये नहीं, मेरा नुक्ता है ही नहीं। हमें टांग दो, दीवार में चुनवा दो। टांग तो मेरे जैसा बंदा उस दिन गया था जब मेरे हाथ में चार्जशीट थमाई गई दहशतगर्दी मुल्क से गद्दारी की।
ان لوگوں کے بچوں کو جنہوں نے ملک آزاد کیا. آپ کو یہ ملک جو آزاد ہے ہمارے پرکھوں کی محنت سے آزاد ہوا ہے, اور آپ کے بھی. نقطہ اب ہمارا نہیں ہے, نقطہ اب آنے والی نسل کا ہے. مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرے ملک کی عوام, خاص کر وہ نوجوان جو 20 سے 30-35 سال کی عمر میں ہیں, جنہوں نے آگے کاکول میں جانا ہے, جنہوں نے آگے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے, جنہوں نے سول آرم فورسز میں یا سول بیوروکریسی میں جانا ہے, ان کے اور ہمارے اداروں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ یہ ملک مضبوط ہو. چاروں طرف ہمیں جو ہے خطرات کا سامنا ہے. جی بلا شبہ ظاہر ہے انتشار تو کسی کے لیے کسی کے حق میں نہیں ہے. اس کے لیے یو نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر آپ نے اتنی بڑی جماعت کو کارنر کر کے الیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, کوئی اندھا بھی آپ کو بتا دے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ قوم کی کسی بھی ملک کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ میرا تو گزارا ہو جائے گا. جو ہمارا ڈرائیور ہے, جو ہمارا کوئی گنر ہے, ہمارا بھی گزارا دیر تک نہیں ہو سکتا علی بھائی, ظاہر ہے کسی کا بھی گزارا دیر تک نہیں ہو سکتا کسی بھی انسٹیبل سرکمسٹانسز میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا ہے مولانا عالم صاحبہ, ایک جنریشن لاسٹ ہوئی ہے 1990 سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں. 1990 سے پچھلے 20 سالوں میں دنیا کہاں پہنچی, دیکھیں ہم نے کیا لوز کیا ہے. 1990 سے اب تک آپ کا سٹیل مل آپ کے ہاتھوں سے تقریباً جا رہا ہے. پی آئی اے آپ کا بالکل بیٹھ گیا, آپ کا سٹیل مل بیٹھ گیا, آپ کا جو ہے پاکستان ریلوے بیٹھ گیا, پاکستان پوسٹ بیٹھ گیا, آپ کا کسی سرکاری ادارے پہ کسی کا اعتماد نہیں. جب ان حالات میں کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم غلطیوں سے سیکھیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بیانات ہے فلانا ہے, کس نے غلطی نہیں کی؟ آپ مجھے ایک نام تو بتائیں. اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی, سیاستدانوں نے نہیں کی, سول بیوروکریسی نے نہیں کی. ہم سیاستدانوں کو یہ غلط راستے کون سکھاتا ہے؟ سول بیوروکریسی میں ہی لوگ سکھاتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ تو ٹھیک آپ بات فرما رہے ہیں. ظاہر ہے علی صاحب آپ نے ہمیشہ سینسیبلٹی کی بات کی ہے, سینس پریویلنس کی بات کی ہے. اگر 9 مئی کے حوالے سے, کیونکہ اصل تو وہی گلے کی ہڈی بنا, جماعت کے لیے پرابلمٹک ہوا, اور آپ کا اکثر و بیشتر حوالہ دیا جاتا ہے علی بھائی کہ آپ کے حوالے سے نہ کوئی آڈیو تھی نہ کوئی ویڈیو تھی, پھر بھی آپ نے بہت تکلیف سہی, اس کے باوجود آپ ڈٹے رہے اپنے موقع. میں نے شاید آپ کے کسی اور کے کسی پاپ کا کوئی پتہ نہیں کرموں کا جو ہے ہم نے چکایا ہے. نہیں, اللہ آپ کے حوصلے بلند رکھے. یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا نا, کچھ بھی سرفیس نہیں ہوا, پھر بھی آپ نے وہ ایک تکلیف اتنی صحیح, پھر بھی آپ ڈٹے رہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں, مجھے ایک بات جی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک آدمی ہے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے, وہ کسی اس میں نہیں تھا جلاؤ گراؤ میں, پھر بھی 80 دن اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا, اور پتہ نہیں دہشت گردی اور آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کی طرح کی جو بچیاں ہیں جو اس وقت لاہور میں ہماری وہ قید ہے, وہ پڑھی لکھی لڑکیاں اور خواتین جو ان کے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں ان کے, اور وہ ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے اچھی خاصی قیمت چکا دی ہے کیا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے غلط کیا اس کو سزا دیں, لیکن کیا پاکستان کے معاشرے میں کسی خاتون کا پولیٹیسائز ہونا جرم ہے کہ وہ ایک کاز کے ساتھ کھڑی ہے؟ بالکل نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے علی صاحب. لیکن وہی والی بات ہے, وہ لوگ ان کے بیانات دکھاتے ہیں, ان کے سٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں, وہ باتیں, اور یہیں سے میرا خیال ہے پرابلم یہاں ہوئی کہ جن لوگوں نے بھی کیا وہ اس کو پکڑنے کی کوشش ہے کہ جی کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب کی میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتی ہوں, کیونکہ ان ٹائمز ٹو کم آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر کسی کو آپ ایک برش سے تو پینٹ نہیں کر سکتے, تو ان کی بات ضرور سنیے گا, پھر اس کا آپ ذرا اپنی انٹرپریٹیشن میں پلیز جواب بھی فرمائیے گا. بندے ہوئے ہاتھوں سے ہم نے الیکشن لڑا, اس الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو سبھی نے تسلیم کر لیا. ایک پارٹی نے, بلکہ میں پارٹی نہیں کہتا, ایک جتھے نے, ایک متشدد گروہ نے 9 مئی کو ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. اس متشدد ٹولے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کھلی چھٹی دے دی جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو ملک میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا, ان کے خلاف ان کے تو کوئی نہیں ہاتھ باندھ رہا, ان کو تو کوئی نہیں الیکشن سے روک رہا. جی علی صاحب, یہ کیا آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کا, کیونکہ 9 مئی کی مذمت جنہوں نے کی وہ کہتے ہیں ان کو کوئی الیکشن سے نہیں روک رہا. میرا خیال سے تو شاید ہی کوئی ہے جس نے مذمت نہیں کی ہے. مذمت تو سبھی نے کی ہے نا اس واقعے کی, تو کیا مراد ہے ان کی؟ دوسری طرف وہ کہتے ہیں جو ملوث ہیں ان کو تو دور تک سیاست کا حق تو دور کی بات ہے, ان کے لیے تو سخت سزائیں ہونی چاہیے. کس کی بات کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, باقی باتیں چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیں. یہ جو ایکس انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا مجھے کس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہوا.
اس کی کیا رپورٹ ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ذرا قوم کے سامنے رکھیں نا. یہ قوم کتنے نقصانات اٹھائے. بھٹو پھانسی چڑھ گیا, بے نظیر شہید ہو گئی, لیاقت علی خان یہیں پہ شہید ہوئے راول پنڈی میں, اور عمران خان جو ہے مرتے مرتے بچے ہیں. یہ انٹیریئر منسٹر تھے, پہلے اپنی رپورٹ تو پیش کریں اور یہ بھی بتائیں ماڈل ٹاؤن کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں انہی طرح کے لوگوں نے, میں بصد احترام عرض کر رہا ہوں, ذاتی طور پہ شاید ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہو, لیکن میں اصولی بات کروں گا, اس طرح کے لوگوں نے میاں صاحب کو مروایا ہے. اچھا, ہمیشہ میاں صاحب سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے لڑائی کروائی. کیا مسئلہ ہے؟ میاں صاحب جہانگیر کرامت سے بھی سینگ اڑاتے ہیں, عبد الوحید کاکڑ سے بھی جو ہے وہ سینگ اڑاتے ہیں, ان کی باجوہ صاحب سے بھی نہیں بنتی, ان کی راہیل صاحب کس سے بنتی ہے؟ ان کی اپنے بھائی سے بنتی ہے. کیا ریزن ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو 10 سال باہر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اور پھر آپ جو ہے بیماری کا بہانہ بنا کے 4 سال بیٹھے رہتے ہیں. اب تو ویسے سینگ اڑنے والے حالات نہیں ہیں علی بھائی, اب تو میرا خیال ہے اچھے حالات ہیں. ایسے ہی ہے آپ کا کیا کہنا کہ جتھا ہے, دوبارہ سینگ تو نہیں لڑ سکتے. یہ کہنا کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جتھا ہے فلانا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں وہ سپریم کورٹ پہ جو باقاعدہ پلاننگ کر کے لوگ چڑھ گئے تھے اوپر 1997 میں, وہ جتھا کدھر ہے آج کل؟ اور یہ جو ابھی میں جیل میں تھا, میں نے کسی نے جیل کے اندر چھپا کے مجھے اخبار بھی نہیں چھوڑتے تھے, ہم اتنے بڑے دہشت گرد تھے, میں نے دیکھا وہ مولانا صاحب کے بندے بھی سپریم کورٹ پہ چڑھ رہے تھے. جی وہ کیا تھا؟ پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے, گورنمنٹ میں تھے وہ. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. کیا اس کا کیا ریزلٹ نکلا ہے؟ میں محترم چیف جسٹس صاحب, ہمارے بصد احترام قاضی صاحب ویسے بھی اصول پرست آدمی ہیں, ذرا اس کا بھی تو پتہ کریں نا وہ کون تھے, یہ کس کی ماں پہ آئے تھے. یہ انٹیریئر منسٹر صاحب میرے خیال میں عہدے پہ تھے, ان کی کیا اس کے بارے میں رپورٹ؟ ایک دوسرے کو غدار کہنا, جتھا کہنا. میں دیکھیں آن اے ویری سیریس نوٹ, میں سمجھتا ہوں کہ what we need to do is کہ جس نے کوئی غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے, لیکن اس کو ڈیو پروسیس ملے. لیکن اس میں بے شمار ایسے کارکن ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں, باہر آنا چاہیے. بے شمار ایسے ڈیلی ویجر ہیں جو کہ بالکل ڈیو پروسیس تو ڈینائی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو صحیح بات ہے, ظاہر ہے. ایک سٹیپ آگے کی بات کرتا ہوں کہ یہ ریاست ہماری ریاست ہے, یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں, یہ فوج ہماری ہے, یہ ISI ہماری ہے, اور ہم بھی ان کے ہیں, اور ہم سب ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں. یہاں پہ ایک دوسرے پہ جتھے کا الزام لگا دینا, فلانا کر دینا. دیکھیں کوئی جتھا ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. ریاست کو میں سمجھتا ہوں ایک موقع ضرور دینا چاہیے. یہ ریاست کے اپنے بچے ہیں, ان کو ان سے ملا دینا. دیکھیں یہ یہاں پہ رانا صاحب سے میرا اختلاف ہے, میں نے 1-2 سخت باتیں کیوں کی ہیں, اس لیے کی ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ایک محب وطن, میں دیکھیں میں آج آپ کے پروگرام میں برملا کہتا ہوں, میں مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں, نواز شریف کو بھی محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. یہ دل بڑا کریں, کیا ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ان سے ملا رہے ہیں, آپ ہمیں ان سے ملا رہے ہیں جنہوں نے بلوچستان میں پاک فوج کے خلاف بندوق اٹھائی ہے, جنہوں نے بلوچستان میں پاکستان کے جھنڈے کو یہ صحیح بات ہے, یہ روش سے نکلنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو آپ نے کہا کہ یہ بہت سخت بیان تھا, ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ویری ویل, آپ کا ری ساؤنڈنگ آپ کا اس کے اوپر کامنٹ آیا. آگے کیسے جائے گا پاکستان؟ ٹھنڈے دماغ سے آگے جائے گا, بیٹھ کے اپنی بات کہہ کے دوسری کی سن کے آگے جائے گا. فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. علی صاحب بہت